فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے ربوبیت پر اور اپنے عبادت پر دلائل عقلیہ پیش کر، یعنی آپ رب العالمین کی کیوں عبادت کرنی چاہیے، اس پر وہ دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تمہارے رب ہے، یہ تمہارے خالق ہے، جو جس کے مربی ہے اور خالق ہے تو اسی کی عبادت ہونی چاہیے. اور دوسرا وجہ یہ ہے، یہ دلائل عقلیہ قرآن کریم میں اس لیے لائے جاتے ہیں کہ مقصد دلائل عقلیہ سے معرفت الہی ہے، اللہ کے تعارف بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ آپ نہیں جانتے ہیں تو اللہ کا تعارف یہ ہے کہ یہ خالق الارض ہے، یعنی زمین کے خالق ہے، آسمان کے خالق ہے، پل اور پھول پیدا کرنے والا وہی ذات ہے. تو لہذا یہ اللہ کے تعارف کی ایک نشانی ہے. اور دوسرا وجہ یہ ہے دلائل عقلیہ بیان کرنے کا یہ ہے کہ دلائل عقلیوں کے ذریعے سے یہ دلیل بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کیوں رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ خالق کے آسمان اور زمین کی، یہ تمہارے پروردگار ہے، یہ تمہارے خالق ہے. آپ کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں پروردگار نے پیدا کیا ہے. تو جب اس نے موجد ہوئی ہے، خالق ہوئی ہے، رازق ہوئی ہے تو پھر عبادت بھی اس کی ہونی چاہیے. اور چوتھا فائدہ یہ ہے دلیل عقلی لانے کا کہ وہ رد الشرک کرنا چاہتے ہیں کہ جس ذات کے آپ عبادت کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق اور مالک اور رازق ہے، اس کے مقابلے میں اگر اس کے سامنے آپ سر جھکا دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود لوگوں نے بنائے ہیں، وہ زیادہ گنج ہے اور جو بھی ہے، اس نے ایک چیز تو بتائی کہ اس نے کون سی چیز پیدا کیا ہے، ماذا خلق، ایک چیز اس کا بتائیں، ارونی ماذا خلق، وہ بتائے جو چیز اس نے پیدا کیا ہے. تو جب اس نے کوئی چیز پیدا بھی نہیں کیا اور پھر اس کا عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت اسی ذات کی ہونی چاہیے جو موجد تو ہو. اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ دلائل عقلیہ لانے کا اثبات المعاد ہے، قیامت کی اثبات اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جیسے دن اور رات تبدیل کرتے ہیں اور سورج کا مشرق سے نکلتے ہیں اور مغرب پر اس کا غروب ہے، طلوع اور غروب ہوئی کرتے ہیں اور یہ مختلف موسم تبدیل کرتے ہیں. تو لہٰذا جب یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ کی دوبارہ اعادہ بھی کر سکتے ہیں، دوبارہ آپ کو پیدا بھی کر سکتے ہیں. جیسے سورہ نبأ میں جو 9-8 دلائل عقلیہ پیش کیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان یوم الفصل، یقیناً ایک دن ہے وہ فیصلے کا. جب یہ کر سکتے تو یہ بھی کر سکتے کہ ایک دن آپ کو دوبارہ پیدا بھی کر سکتے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک چٹا پیدا بیان کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ دلائل عقلیہ لانے سے مقصود جلب القلوب العباد الى عبادت اللہ، یعنی انسان کی دل کو کھینچنا ہے اللہ کے عبادت کے طرف. مثلا جو بندہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ اختیارات ہیں، پاکستان میں اگر آپ کے پاس کھانے کا کوئی چیز ہے تو میں آپ کو کھانا بھی کھلا سکتا ہوں، آپ کو گھر بھی دے سکتا ہوں، آپ کو اولاد بھی دے سکتا ہوں، آپ کو گاڑی بھی دے سکتا ہوں. تو کیا ہر بندے کی وہ یہ خواہش نہیں ہے کہ اس کے ساتھ میں ملوں اور اس کا خدمت کروں؟ تو تمہارے پروردگار تو تمام مخلوق سے زیادہ آپ کو دینے والا ہے، زندگی اس نے آپ کو دیا ہے، کھلاتے اور پلاتے وہی ذات ہے، عزت اور ذلت دینے والا وہی ذات ہے، زمین کی خالق وہی ذات ہے. تو جب ان تمام چیزوں کا موجد رب العالمین کے ذات ہے تو عبادت بھی اس کی ہونی چاہیے. اور ساتواں فائدہ بعض
حضرات نے یوں بیان کیا ہے کہ اس سے مقصد خوف فی قلوب العباد، جب وہ آسمان کے مالک ہوئی ہے، یہ جو بڑے بڑے مخلوقات ہیں پہاڑوں کے شکل میں، دریاؤں کے شکل میں، درندوں کے شکل میں، جب وہ پیدا کر سکتے ہیں تو کل آپ سے پوچھ گچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کل آپ کے اعمال کے بارے میں آپ جو عادی بھی ہوں گے تو خوف فی قلوب العباد، یہ دلائل عقلیہ کا ذکر کرنے سے مقصد یہ خوف پیدا کرنا ہے بندوں کے دل میں۔ اور 8واں نقطہ باز حضرات نے یوں بیان کیا ہے کہ اس کا مقصد توکل پیدا کرنا ہے فی قلوب العباد۔ جب یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر انسان کا خود بخود توکل بھی پیدا ہو جائے، مجھے بھی وہی رزق دینے والا وہی ذات ہے، خوف بھی اسی سے ہونے چاہیے۔ تو انسان کے دل میں ایک قسم توکل پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دلائل عقلیوں کا ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ پر توکل پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے مالک اور خالق اور آپ کو عزت دینے والا اور ذلت دینے والا اللہ کے ذات، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور 9واں وجہ بعض حضرات نے یوں لکھا ہے کہ دلائل عقلیہ لانے کا مقصد انسان کے دل میں حیا پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین جو آپ کے خالق مجازی ہیں، اس کے سامنے آپ غلط کام نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیشہ آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے والدین کو خوش رکھوں۔ تو تمہارے اور تمہارے والدین کی جو خالق ہے رب العالمین کے ذات ہے، تو اس کے سامنے پھر کیسے آپ اس کی نافرمانی کرتے ہیں؟ آپ کو حیا نہیں آتے؟ تو دلائل عقلیہ لانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں حیا پیدا ہو جائے رب العالمین سے۔ اور 10واں وجہ بعض حضرات نے یوں بیان کیا ہے کہ دلائل عقلیہ لانے کا مقصد اچھی صفات انسان کے اندر پیدا کرنے کے لیے ہے، جو رب العالمین کی بہترین صفات علم ہے اور خالق ہے، رازق ہے، یہ تمام حلیم ہے، یہ جتنی بھی صفات کمالیہ ہے، تو پھر انسان یہ کوشش کرتے کہ میرے اندر بھی بہترین صفات پیدا ہو۔ ان دلائل عقلیہ کا ایک مقصد یہ کہ انسان کی اس جسم میں یہ منور ہو جائے صفات کمالیہ کے ساتھ۔ اور اس پر میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک واقعہ بھی پیش کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس اللہ کے وحدانیت پہ دہریوں کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا، تو ان دہریوں نے انکار کیا کہ اسے آسمان اور زمین کا کوئی خالق نہیں، یہ خود بخود چلتے ہیں، یہ جو آسمان کی نظام ہے اور زمین کے نظام ہے اس کی جو کوئی موجود نہیں ہے، یہ خود بخود چلتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ دن طے کیا کہ پرانے دن میں پرانے مقدمے میں پہنچوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ میں بحث کروں گا۔ جب ٹائم آیا تو ٹائم آنے میں اس نے گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ وہ تاخیر کری۔ تو ان دہریوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ بھائی آپ نے جو ہمارے ساتھ ٹائم طے کیا ہے آپ نے تاخیر کیوں کیا؟ تو اس نے یہ کہا کہ جی جب میں وہاں سے آ رہا تھا تو دریا میں کوئی کشتی نہیں تھی، تو اچانک دریا کے کنارے پہ ایک درخت کھڑے تھے اور وہ خود بخود گر گیا اور وہ ارا ہوا اور پھر اس سے تختے نکلے اور خود بخود وہ کھیل وغیرہ اس میں وہ تختوں کے اوپر وہ لگا دیا گیا اور پھر ٹھیک ہو کر کے پھر وہ خود بخود اتر گیا پانی میں، اور میں اس میں بیٹھ کر کے یہاں آیا۔ تو ان دہریوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر اور کہنے لگے کہ مولوی صاحب کو دیکھو کیسے وہ ہوائی باتیں کرتے ہیں اور کیسے زبردست قسم کی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیسے کشتی بغیر یہ بڑے سے وہ بن سکتے ہیں، یہ کشتی بغیر کاریگر سے کیسے بن سکتے اور پھر کیسے اتر سکتے ہیں پانی میں، اور پھر بغیر چلانے والا کے جو وہاں پر اس کی ڈرائیور وغیرہ نہ ہو تو پھر کیسے چلتے اس میں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا
کہ دیکھو ایک چھوٹی سی کشتی بغیر موجد سے نہیں بنتے ہیں اور بغیر ڈرائیور سے وہ نہیں چلتے ہیں، تو اتنا بہت بڑا نظام صبح سویرے وہ طلوع ہوتا ہے اور پھر عصر کے وقت میں غروب ہوتا ہے، اور اس میں پانی کا اپنا ایک وقت ہے، سردی کا اپنا ایک موسم ہے، ایک مخصوص نظام کے ماتحت یہ نظام چلتے ہیں، تو یہ بغیر موجد اور کاریگر کے علاوہ کیسے ہو سکتا؟ تو ان لوگوں کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں فآمنوا وتابوا فآمنوا وتابوا، تو ان لوگوں نے ایمان بھی لایا اور توبہ بھی کر لیا۔ اس طرح امام مالک رحمہ اللہ سے ہارون رشید نے سوال کیا کہ آپ بتائیں اللہ کے وحدانیت پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے ایک دلیل آخری یہ پیش کیا ہے کہ یہ ایک آدم علیہ السلام کے اولاد ہے اور اس کی زبان بھی تبدیل ہے اور آواز بھی تبدیل ہے، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں ہزاروں کے حساب۔ ایک پاکستان میں کتنے زبانیں ہیں، خالص پنجاب میں کتنے زبانیں بولی جاتی ہیں، تو لہٰذا یہ اختلاف اللغات اور اختلاف الاصوات، یہ آوازوں کی تبدیلی، ہر انسان کی دوسرے سے آواز تبدیل ہے اور ہر علاقے کی مختلف بولی ہے، یہ مختلف بولی اور مختلف آواز تدل علی ذات الواحد القہار۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اللہ کے وحدانیت پر ایک دلیل پیش کیا کہ یہ جو توت کا پتا ہے، توت، یہ جو ریشمی کیڑا یہ کھا لیتے ہیں تو اس سے ریشم پیدا کرتے ہیں، اور یہ توت کے پتا اگر بکریاں وغیرہ کھا لیتے ہیں تو اس سے دھوپ اور منگنی، یعنی وہ جو فضلیات ہیں، یہ منگنی وہ اس سے بن جاتے ہیں، اور یہ توت کے پتے اگر اور جانور کھا لیتے تو اس کی فضلیات اور بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے وحدانیت کی دلیل ہے کہ ایک ہی چیز ہے، مختلف چیزوں کا آنے کی وجہ سے اس کے اوصاف مختلف ہوتا ہے، ایک ہی زمین ہے اور یہ مختلف چیزیں وہ پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین ہے، مرچی بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے اور مالٹا بھی اسی سے، ایک ہی پانی ہے اور ایک ہی زمین ہے، وہاں سے گندم بھی اگائے جاتے ہیں اور سرسوں بھی اگائے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے وحدانیت کی بہت بڑی دلیل ہے، یہ اللہ کی وحدانیت پہ یہ دلیل بنتی ہے۔ انشاءاللہ کل بھی اس پہ وہ کچھ